بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سعید گل اور آپ دیکھ رہے ہیں گلزاریاں۔ ہاں جی، گلزاریاں جس کے چرچے ہم پچھلے 6 ماہ سے سنتے آ رہے ہیں، اس کے بہت زیادہ ایڈز بھی دیکھے، بہت ساری نشریات کے بارے میں سنا بھی۔ گلزاریاں اتنا پاپولر ہونے کے باوجود بھی اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ اسی بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلزاریاں کے ہوسٹ جناب احمد وزیر گل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ سر؟ کا کرم شکر۔ سر پچھلے 6 ماہ سے ہم گلزاریاں کا نام سن رہے ہیں، اس کے اتنے ایڈز بھی دیکھے، مختلف لیگوں میں شرٹس پہ اس کا نام بہت نمایاں دیکھا ہم نے، لیکن سر اتنا پھر لیٹ کیوں ہو گیا اور آج ہی اس کا پہلا پروگرام ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا تہیہ کیا، بلکہ آپ کی پوری ٹیم نے، اور پھر آپ نے خود کہا کہ جی ہم نے ہوسٹنگ کر کے آج اس پروگرام کو آن ایئر کرنا ہے۔ ہاں بالکل، گلزاریاں میرا ایک خواب تھا بہت پہلے کا۔ جب میں کالم لکھتا ہوتا تھا مختلف اخبارات میں، تو اب چونکہ وہ سب دوستوں کی ایک فرمائش بھی تھی اور خواہش بھی تھی، ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اب اخبارات میں پڑھنے میں لوگوں کا ذرا انٹرسٹ کم ہو چکا ہے، بالکل تو ہم نے ایک بیٹھ کر پلان آؤٹ کیا تھا کہ جی ہم گلزاریاں کے پلیٹ فارم سے ایک پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ملکی حالات پر، لوگوں کی زندگیوں پر، کامیاب لوگوں کی زندگیوں پر ہم روشنی ڈالیں گے، اپنے ویورز کو دکھائیں گے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، جس سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے، جس سے لوگوں کو کہ مطلب کہ بہت سارے اس طرح کے پروگرام ہیں، میں کسی کی بھی اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم ایک ذرا ڈفرینٹ کریں جس سے لوگوں کو مزاح بھی ملے، لوگوں کو ہنسنے کا بھی موقع ملے، لوگوں کو ڈپریشن بھی لوگوں کی دور بالکل ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے یہ گلزاریاں کا ایک سارا ڈیزائن کیا تھا، جس کے پیچھے بہت سارے دوستوں کی محنت ہے، اس کو ڈیزائن کرنے میں، اس کو اس کے یہ جو تمام مٹیریلز لگے ہوئے ہیں، کوئی راتوں رات نہیں لگتے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے 14 اگست کو یہ سٹارٹ کرنا تھا۔ جی، تو 4 اگست کو میری اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ سب کو پتہ ہے، تو پھر ٹیسٹ رپورٹس اور پھر میڈیکل کی چیزوں میں پڑ گیا، اور پھر جی ہم نے سنا تھا، کیا ہوا تھا آپ کی طبیعت؟ آپ کی طبیعت اب بھی ٹھیک ہے کیا؟ صحت کے حوالے سے کچھ پرابلمز آ گئی تھیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، ہم اللہ اس کے پاک سے۔ باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی سائڈ پہ چل پڑے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے بس صحت کی وجہ سے ذرا لیٹ ہوا، تو لیکن آپ نوجوانوں کی ہمت ہے کہ آپ اس کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں، اس کو چلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، باقی بھی دوست مطلب کہ اس کے بڑے انتظار میں ہیں، پبلک بھی اس کے انتظار میں ہے، تو خدا کر کے آج کفر ٹوٹا، اور الحمدللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ماشاء اللہ۔ اور آپ سب کی محنت سے آج ہم آن ایئر ہو گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آمین۔ ویسے سر یہ گلزاریاں نام بڑا پیارا ہے، مجھے بہت پسند آیا بیسیکلی، تو ہمیں اس کے بارے میں ذرا کھل کے اس کا مفہوم سمجھائیں کہ آخر اس میں آپ مینس کا کوئی خیال کیسے آیا اس پروگرام کا، اس میں کیا نشریات ہوں گی، کس کے ریلیٹڈ زیادہ ہوں گی، کنٹینٹ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں گلزاریاں اپنے نام کی طرح ہی گل گلزار ہے، تو اس کی انشاءاللہ جب خوشبو پھیلے گی تو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے کہ ایک اچھا کنٹینٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس میں مزاح ہوگا، اچھا لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ ملے گا، فیملی شو ہوگا، لوگوں کی کامیاب زندگی کے اوپر ہم نوجوانوں کو بتائیں گے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوئے، ان کے پیچھے ان کی اسٹرگل کیا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم مختلف کامیاب لوگوں کو اور مختلف جو انسانی جو زندگیاں ہیں، مختلف جو لوگوں کے اپنے اپنے کام ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو ہے، جس طرح علماء کرام ہیں، اس میں علماء کرام بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اس کے اندر انشاءاللہ پولیٹیکل لوگ بھی آئیں گے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹرس لوگ بھی آئیں گے، انشاءاللہ۔ ایکٹر بھی آئیں گے، مطلب فلمی دنیا کے بھی لوگ ہوں گے، مذہبی دنیا کے بھی لوگ ہوں گے، سیاسی دنیا کے بھی لوگ ہوں گے، سماجی دنیا کے بھی لوگ ہوں گے، ہمارے معاشرے میں جو لوگ کامیاب ہیں ہم ان کو انشاءاللہ بلائیں گے، اور اس کے ساتھ جو گلزاریاں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں، جس طرح مختلف آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کی زندگیوں کو تہس نہس کر دیتے تھے، اسی کو اپنا کانٹینٹ بنا لیتے ہیں کہ جی ہم بڑے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں۔ سوالات ہمیشہ سوال ہوتا ہے، بالکل سوال جب ہو جاتا ہے وہ سوال ہی ہوتا ہے،
لیکن آپ کسی کی دل آزاری کریں یا پھر دیکھنے والوں کو عجیب سا لگے، ہم انشاءاللہ اپنی اس پورے اس کنٹینٹ کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں گے کہ ہماری وجہ سے نہ ہمارے کسی گیسٹ کی اور نہ ہی ہمارے ویورز کی کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، اور بہت اچھا انشاءاللہ آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ سے فلی ایک یہ گلزاریاں کا پروگرام، جس طرح نام گلزاریاں، ہوں، اس کی مہک بھی انشاءاللہ گل گلزار ہوگی۔ انشاءاللہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ہم ان کو موقع دیں گے گلزار، میں نے کہا کیا نہیں، کوئی؟ وہ ہمیں موقع دیں گے، وہ تشریف لائیں گے، ان کی مہربانی ہوگی۔ ہم نوجوانوں کو موقع دیں گے کہ وہ ان کو سنیں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، تو میرا آپ سے ایک اگلا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک فیملی شو بھی ہے، تو جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے شو ہیں، نامور شو ہیں، اس میں مختلف ٹاپک ہوتے ہیں دین کے لحاظ سے یا الگ الگ، تو کیا صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے یا پلیئرز کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس طرح سے بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی یہاں پہ؟ ہوں۔ کیا صحت کے حوالے سے بھی آپ کچھ ٹپس بتائیں گے؟ جیسے وہ پاکستان کے اس وقت جو مشہور حکیم صاحب ہیں، حکیم شہزاد صاحب، کیا ان کو بھی آپ انوائٹ کریں گے اپنے شو میں؟ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی شو بھی ہے اور حکیم شہزاد بھی آئے گا؟ تو تقریباً جی بالکل، دیکھیں میری گزارش یوں ہے کہ انسان برا نہیں ہوتا، اس کے اندر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ ان کو اگر منیمائز کر دیں تو پھر انسان خوبصورت سا ہو جاتا ہے۔ بالکل ہمارے پروگرام پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ، اس میں پازیٹیوٹی ہوگی۔ حکیم شہزاد صاحب بھی جب ہمارے انشاءاللہ پروگرام میں آئیں گے تو وہ بھی آپ سے اس طرح بات کریں گے کہ آپ بالکل فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سن سکیں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ ہم نے پروگرام کو اس طرح کا ٹچ دینا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی میں ایک امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ ہاں انشاءاللہ حکیم شہزاد صاحب بھی جب اس پروگرام میں تشریف لائیں گے تو یقیناً آپ ان کو سنیں گے اور آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کا پروگرام دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ ہم امید کریں گے کہ وہ پروگرام فیملی کے لائق ہو۔ ہاں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ویسے ماشاء اللہ سر، جو سیٹ اپ ہے وہ بہت مجھے پسند آیا ہے، تو آپ اس شو کو، گلزاریاں کو، ایک محدود رکھیں گے، ایک حد تک رکھیں گے، یا اس کو انٹرنیشنل لیول تک آپ کا جو ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے جب، تو یہ محدود ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل جب آپ ایک سوشل میڈیا پہ چیز چلی جاتی ہے تو وہ اگلی بات تو ہوتی ہے ساری کہ ہم کس طرح لوگوں کے دلوں کو کلک کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو آج کل کے دور میں بھاگم دور اور ڈپریشنز اور اس طرح کی مطلب کہ خالی پیلی جو باتیں ہیں اس سے ہم ہٹ کر یہ اسی لیے پروگرام کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مسکرانے کا موقع ملے، لوگوں کو دل سے جینے کا موقع ملے۔ لوگ اگر کوئی مایوس ہے تو اس کی مایوسی ختم ہونی چاہیے، لوگ اس کو فلی انٹرٹین کریں، لوگ اس کو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف فنکاروں کو بلا کر یا مزاحیہ لوگوں کو بلا کر نہیں، اپنی آپ کی زندگی کا، آپ کے معاشرے کا جو کامیاب انسان ہے، آپ اچھے ڈاکٹر ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں، آپ اچھے ایک لائر ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مسائل بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے کیا مسائل ہیں، ان کے اس مسائل کے کیا حل ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے صرف اس کو محدود بالکل بھی نہیں رکھنا، ہم نے کسی ایک کیٹیگرائز میں نہیں لے کے جانا۔ یہاں پہ پولیٹیشین بھی آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے ادارے کے لوگ بھی آئیں گے، یہاں پر انشاءاللہ العزیز ہمارا بہت کیا، ہم عام لوگوں کو بھی بلائیں گے۔ فار ایگزامپل کہ ایک عام بندے کے مسائل کیا ہیں، وہ مسائل تھرو آؤٹ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو، یہ پلیٹ فارم جو گلزاریاں ہیں یہ ہمارا نہیں ہوگا۔ جیسے آج آپ وہاں پہ ہوسٹ بیٹھے ہیں اور کل کو میں یہاں بیٹھا ہوں گا تو آنے والے ٹائم میں کوئی بھی یہاں پہ ہوسٹ ہو سکتا ہے، نیور ایور۔ تو یہ کوئی محدود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دنیا جب آپ کے ایک موبائل اسکرین میں آ چکی ہے تو پھر یہ کیسے محدود رہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں جس طرح کی آپ لوگ ہیں یا جس طرح ہماری ٹیم ہے یا جس طرح کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اور جو آپ لوگوں کا جذبہ ہے، آج 3-4 دن پہلے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد آج اگر میں چیئر پہ بیٹھا ہوں تو یقیناً یہ آپ سب کی کاوش ہے اور اس کے اندر پیچھے جو آپ لوگوں کی ایک انرجیٹک سوچ ہے، میں اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ اچھا سر، یہ ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ ناولز لکھتے تھے، اس کا نام بھی گلزاریاں ہی تھا یہ؟ کالم ہاں، کالم لکھتے ہیں، سوری۔ تو یہ آپ کسی سے انسپائر ہو کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کا آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو گلزاریاں سے ڈائریکٹ؟ ہاں، پوڈ کاسٹ چونکہ یہ پہلے ریڈیو کے اندر یہ چیزیں آتی تھیں، پھر ایف ایم آر چیز نے یہ چیزیں کر لیں تو لوگ پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ اب لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے جی بالکل ہیں، لوگ شارٹ چیزوں کے اندر بہت بڑا میسج ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں آج کل کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے میڈیا چینلز جو ہیں وہ بھی اپنے میڈیا چینلز کے ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔
بالکل تو پوڈ کاسٹ جو ہے آج کل کے نوجوانوں کی، آج کل کی پبلک کی، آج کل کے پلیٹ فارمز، اس کی بڑی ضرورت ہے پوڈ کاسٹ کی۔ تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے، جس میں بہت سارے قابل ہیں، اگر میں 2-4 کا نام لوں گا تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی جنہوں نے مجھے اس سائٹ پہ لے کے آئے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ جی آپ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، اس کو پروگرام کو چلائیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کے حکم سے کہ انشاءاللہ یہ بہت ایک اچھا کیا پروگرام چلے دوستوں کے علاوہ آپ کسی سے انسپائر بھی ہوئے ہیں، کسی کو دیکھ کے آپ کو ہوا کہ یار یہ کرنا چاہیے؟ گا۔ دیکھیں جی، سارے بہت اچھا کام کرتے ہیں، میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ میں انسپائر کیا، میں جب بھی سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جو بھی اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے، بالکل ان کو جب لوگ بلاتے ہیں اور وہ آپ ان کو ایسا پلیٹ فارم کو دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو دین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، دنیا بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جو صحت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو آج کل تو بڑا اچھا آ گیا ہے کہ کوکنگ سکھائی جا رہی ہے۔ بالکل لوگ جو ہے وہ سیاست پہ دیکھیں، ہر چیز کے اندر ایک نئی جدت تو آتی ہے، انوویشن ہوتی ہے۔ بالکل تو ہماری انوویشن یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی، میری کیا مطلب اس پلیٹ فارم کی یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ نے جو بہت بڑے سیٹ اپ اور کروڑوں کی ایک لاگت سے ایک سیٹ تیار ہوتے تھے، تو ان کو لاکھوں تک لے آیا، اور ایک ریڈیو کے بعد، ایک ایف ایم کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زبردست قسم کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں اس طرح سے پوڈ کاسٹ کے تھرو ملا ہے۔ تو میں کسی خاص سے تو نہیں ہوں، لیکن جو احمد صاحب ہیں، جی میں ان سے یقیناً تھوڑا بہت میں سیکھتا رہتا ہوں، بلکہ میں سب سے سیکھتا رہتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، تو جو بھی ہمارے سینئرز ہیں جو پوڈ کاسٹ پہلے سے کر رہے ہیں، تو میں ان سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے مجھے۔ لیکن ٹھہراؤ اور شائستگی اور ہوں لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کے دلوں کو چھونے والی باتیں کرنا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب بالکل دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس ٹیلنٹ میں کتنا کوئی نمایاں چیزیں آتی ہیں، ہم پبلک کے دلوں کو کتنا چھو سکتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں کتنا جا کے اندر راج کر سکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ سر۔ اچھا سر، ایک آخری سوال ہے آپ سے، پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ 6 ماہ سے تقریباً زائد کا وقت ہو چکا ہے، تقریباً لگ بھگ 6 ماہ ہو چکے ہیں، جس سے مجھے بھی بڑا انٹرسٹ تھا اس پلیٹ فارم پہ آنے کا۔ کیا کسی اور شخصیت نے بھی آپ سے رابطہ کیا کہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے، انٹرویو کرنا ہے؟ ہاں، بہت سارے دوستوں نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اور یقین کریں گے بس صحت کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈپ ڈاؤن ہو گیا ہوں، ابھی میں اتنا فٹ نہیں بیٹھا، تو بہت سارے دوست آنا چاہتے ہیں، بہت سارے دوستوں نے جو ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگوں نے چلائی فیس بک کے اوپر بھی، اور مختلف دوستوں نے بھی اس کو لگایا، تو میرے خیال میں بہت سارے جو لوگ ہیں یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، اور یقیناً آئیں گے، ہم انشاءاللہ انشاءاللہ بہت عزت دیں گے، بہت مان دیں گے، بہت پیار دیں گے۔ تو جب اتنا مان، پیار، عزت آپ کو ملے گی انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم سے، تو آپ ضرور کھینچے چلے آئیں گے، اور پھر یہ آپ کو صرف پوڈ کاسٹ ہی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے آنے والے ٹائم کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ کے انشاءاللہ حکم سے آپ کی وہ آواز جو آپ کے دل کی آواز ہوگی وہ پبلک تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ بالکل العزیز۔ انشاءاللہ۔ ویورز، ہم مائک اور کیمرہ سر کے حوالے کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گفٹ لائے ہم سر کے لیے۔ یہ ایک چادر ہے جس پہ کچھ شعر و شاعری کے نگار ہیں۔ سر کو شعر و شاعری کے ساتھ لگاؤ بھی بہت ہے۔ سر اجازت ہے؟ میں سٹاف کو ذرا کہوں گا سر آ جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار مائی ٹیم۔ بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا جذبہ اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر۔ ناظرین، یہ ہمارا ایک ابتدائی سا پروگرام ہے جس کو یقیناً ہم نے ایک بڑے اچھے انداز سے ایک نوجوان سے، جو ہمارے مستقبل کے یہ لوگ یہی ہوسٹ کریں گے، ہم ہوں نہ ہوں لیکن گلزاریاں چلتا رہے، یہ ہماری ہمیشہ کے لیے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گلزاریوں کو ہمیشہ گلزار رکھے۔ ویورز، آپ اپنی فیڈ بیک دیے بغیر، ہم آپ کی رائے جانے بغیر کبھی بھی آگے نہیں چل پائیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے، ہمارے چینل کے حوالے سے، ہمارے کانٹینٹ کے حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے فیس بک چینل کو، ہمارے فیس بک پیج کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے،
اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کا اپنا چینل گلزاریاں دن بہ دن گرو کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آمین پاکستان سے محبت کرنے والوں سے ہم نے ہمیشہ محبت کی۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو رب العالمین نیست و نابود کرے۔ میری آمین دعا ہے کہ اس ملک میں ترقی ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو، انسانیت سب سے پہلے پنپے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ جب یہ کلمہ حق پہ یہ ملک بنا تھا تو وہی کلمہ حق تا قیامت تک ہی چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔